السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 2 ایپیسوڈ نمبر 71۔ اگر مجھے ایک ثانیے کے بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہو جاتا، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں نے چیتے کے سے انداز میں اچھل کر اس کی گردن دبوچ لی تاکہ وہ کوئی آواز نہ نکال سکے، لیکن اسی دوران اضطرابی طور پر اس سے اسٹیج گن کا ٹریگل دب چکا تھا۔ گولیاں کی تڑتڑاہٹ میرے کان کے قریب گونجی۔ گن کا رخ اس وقت آسمان کی طرف ہو چکا تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اس شخص کو یہ احساس ضرور رہا کہ اس کے ہاتھوں میں موجود گن میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ میں نہتا ہوں۔ وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ گن مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ گولیاں آسمان کی طرف گئی تھیں، لیکن وہ شخص گن دور کہیں اندھیرے میں پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران چاروں طرف بلا کا سکوت چھا گیا۔ اس سکوت میں کڑک کے صرف ایک ہلکی سی آواز ابھری، اور یہ اس شخص کی گردن ٹوٹنے کی آواز تھی جو میری گرفت میں آ گیا تھا۔ بازو کے شکنجے میں یا دونوں ہاتھوں کی گرفت میں گردن پھنسا کر ایک مخصوص ٹرک اور کچھ طاقت کے استعمال سے اسے ایک بل میں توڑ دینا میرے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے دم توڑتے ہوئے شخص کو گھاس میں پھینکا اور سر جھکا کر ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ گن کو تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ ایک لمحے کے سکوت کے بعد کئی اطراف سے بے تحاشا فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور ٹارچوں کی روشنی بھی ادھر ادھر چکرانے لگی تھی۔ میں گولیوں اور روشنی کی زد سے بچتا ہوا جدھر بھی راستہ مل رہا تھا ادھر دوڑ رہا تھا۔ بہرحال اپنی طرف سے تمام تر احتیاط کے باوجود کچھ بازد نہیں تھا کہ میں دوڑتا ہوا سیدھا کسی سے جا ٹکراتا جو گن لیے گھاس میں میرا منتظر کھڑا ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی کچھ برا ہی تھا۔ ہوا یہ کہ وحشت زدہ درندے کی طرح سر جھکا کر گھاس کو چیرتے ہوئے میں نے کچھ دور تک بھاگنے کے بعد اچانک ہی اپنے آپ کو کھلے میدان میں پایا۔ کچھ آگے پانی کا ایک چھوٹا سا نالا تھا۔ میں اپنی جونک میں اسے بھی پھلانگ گیا۔ کھلے میں آ کر میں نے اپنے آپ کو قطعی غیر محسوس کیا، تاہم اب رکنا یا سمت تبدیل کرنا بھی مجھے مناسب نظر نہ آیا۔ میں دیوانہ وار دوڑتا ہی چلا گیا۔ فائرنگ بدستور جاری تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایک شخص تو کہیں قریب سے ہی فائرنگ کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اندھیرے میں کچھ دور مجھے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ درختوں کی اوڑ میں ذرا رک کر صورتحال کو سمجھنے اور کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو ہی میں جھنڈ کے قریب پہنچا میری نظروں کے سامنے ہوا میں ایک جال سا لہرایا۔ عام طور پر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور کافی دیر سے میں جس صورتحال کا شکار ہوں اس کی وجہ سے میری نظر عارضی طور پر دھندلا سی رہی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں الجھ کر گر پڑا، میرے پاؤں زمین پر نہ رہے اور میں خود بخود ہی گویا سمٹ کر رہ گیا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جال حقیقی تھا اور مجھ پر ہی پھینکا گیا تھا۔ تھوڑا سا لڑکھڑانے کے بعد میں سنبھلا تو کچھ فاصلے پر دائیں بائیں دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ غالباً قریبی درختوں سے کودے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جال کی بندشیں تھیں جنہیں انہوں نے مخالف سمتوں میں کھینچ کر جال کا منہ بند کیا تھا۔ یہ جال بھی عجیب سی ساخت کا تھا، تتلی پکڑنے والے جال سے ہی مشبہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا منہ بند کرنے والی بندشیں دو مخالف سمتوں میں تھیں جنہیں کھینچنے سے نہ صرف جال کا منہ بند ہو گیا تھا بلکہ جال سکڑ کر بھی رہ گیا تھا، اور میں بھی اس میں سمٹ کر رہ گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک بڑا سا گولا بننے میں کچھ ہی کسر رہ گئی تھی۔ خاصی مسئلہ خیر سی صورتحال تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یقین نہ آیا کہ میں یوں مسئلہ خیر سے انداز میں بھی کسی کے قابو میں آ سکتا ہوں، اور جب میں یہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تو مجھ پر چند لمحے کے لیے جنون سا طاری ہو گیا۔ میں نے جال کا منہ کھولنے یا اسے توڑنے کے لیے محبوبانہ سے انداز میں ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جال توڑنا یا اس کی بندشیں کھولنا تو درکنار، میں اس میں صحیح طرح پر سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ ہو سکا۔ دونوں آدمی عمدگی سے جال کو سنبھالے ہوئے تھے۔ میری اچھل کود سے انہیں جو جھٹکے لگے تھے
انہیں بھی وہ برداشت کر گئے تھے اور جال کی بندشیں ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے خلق سے نہایت بلند آواز نکالی۔ ابھی تک دور کہیں جو اکا دکا فیر ہو رہے تھے وہ تھم گئے اور چند ہی لمحوں بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آنے لگیں۔ پھر میں نے ارد گرد سے ہوئلے دوڑتے ہوئے ادھر آنے لگے، جدھر میں ان کے لیے تماشائے راحت اور خود اپنے لیے درس عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ سب میرے ارد گرد جمع ہو چکے تو میں ان کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صرف ایک شخص کو قابو کرنے یا شاید ہلاک کرنے کی غرض سے پوری فوج کی فوج جمع تھی۔ یہ لوگ صرف 2 گاڑیوں میں تو نہیں ہو سکتے تھے۔ معلوم نہیں کب اور کس طرح یہ لوگ یہاں پہنچے تھے۔ شاید یہ بھی زبردست تنظیم یا گروہی کے انداز میں کام کر رہے تھے۔ شاید ان کے پاس ٹرانسمسٹر وغیرہ موجود تھے۔ ٹارچوں کا رخ میرے ہی طرف تھا اور میری آنکھیں چندلا رہی تھیں۔ پھر بھی میں خاصی حد تک گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے حلیوں میں بڑا فرق تھا۔ ان میں سے کوئی جینز جیکٹ میں تھا تو کوئی ایسی سلوار قمیض میں جس پر پورا تھان کپڑے کا لگ جاتا ہے، کوئی پستہ کٹ تھا تو کوئی بے تحاشا لمبے قد کا۔ کسی کے چہرے پر زمانہ غار کے سے انسانوں والی وحشت تھی تو کسی کے چہرے پر مہذب شہریوں والی ملائمت۔ کوئی محفوظ ایڈونچر کا شکاری معلوم ہوتا تھا تو کوئی فلمی قسم کا ڈاکو جو سیاہ سلوار قمیض میں تھا۔ سر پر پگڑی تھی اور منہ پر باقاعدہ ڈھانپا بھی باندھا ہوا تھا۔ کمر سے گولیوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس طرح ایک ایک نمونے کے 2 3 آدمی موجود تھے۔ مشترکہ ان میں صرف ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ ان سب کے پاس جدید ساکت کی گنیں تھیں۔ اگر کسی کے پاس ریوالور بھی تھا تو وہ بھی جدید ترین ساکت کا تھا۔ حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس ہلکی مشین گن بھی موجود تھی۔ لگتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا شہر فتح کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سب دلچسپ امیز سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے تاثرات سے عاری تھے۔ بس کچھ جوش و خروش اور کچھ تھکن باقی تھی جو اب فتح کے اطمینان میں بدلتی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر بھی حیرت تھی کہ وہ فوج مجھ پر ایک تناؤ اور غیر مسلح افراد پر قابو پا کر قدرے شرمندہ نظر آنے کی بجائے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چمڑے کی جیکٹ اور شکاریوں والی خاکی پینٹ میں ملبوس ایک دراز قد نوجوان جو اس کنبے کا سردار معلوم ہوتا تھا، اپنے مشین پسٹل کو انگلی میں گھماتے ہوئے آگے آیا۔ میرے قریب پہنچ کر فلمی انداز میں ایک جھٹکے سے رکا۔ نفرت سے مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے بائیں رخسار پر ایک تازہ زخم تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ نفرت بھرے انداز میں ہی اس نے الٹے ہاتھ سے اس زخم کو پونچھا، پھر اچانک ہی نہ جانے کیا سوچ کر پوری قوت سے مجھے ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ شکاریوں والے فل بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ٹھوکر مارنے پر اس نے قوت بھی بڑی ظرف کی تھی۔ ٹھوکر میری ران پر پڑی تھی اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا تھا جیسے اس جگہ سے گوشت پھٹ گیا ہے۔ تکلیف تو بہت ہوئی لیکن میں برداشت کر گیا۔ میں نے آنکھ تک نہیں جھپکائی، ایک اٹک اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن افسوس کہ اس وقت میں جال میں بند تھا۔ بڑی شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت میں اسی کی طرح سر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرا ایک بھرپور گھونسا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سردست وقت اس کے ساتھ تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں بدستور جال میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اس لیے کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے بلند اور ٹھہری ٹھہری آواز میں کہا، تیری ماں نے تجھے انہی لوگوں کو ٹھوکریں مارنا سکھایا ہے جو بندشوں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ اس کا انداز فلمی سا تھا، لیکن وہ فلمی ویلن کی طرح جوش میں نہیں آیا۔ بالکل اسی طرح نپے تلے انداز میں اس نے مجھے ایک اور ٹھوکر رسید کی اور بڑے مطمئن لہجے میں بولا، ہاں میری ماں نے تو کیا میرے باپ نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے کہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ بے بس کر کے مارو۔ بے بسی، غصے اور جھنجھلاہٹ سے میرے جسم میں خون کی گردش اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اس مرتبہ میں ٹھوکر کی تکلیف بھی محسوس نہ کر سکا۔ میری کن پٹی سنسنا رہی تھی اور اپنی آنکھوں سے خود مجھے شعلے سے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ تاہم میں نے حتی الامکان ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں پوچھا، کیا دشمنی ہے مجھ سے تیری؟ ہم دوستوں کے دشمنوں کو بھی اپنا بھی دشمن سمجھتے ہیں۔
اس نے فاخریانہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کن دوستوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے مشین پسٹل کا دستہ میرے سر پر رسید کرنے کے لیے نہایت خون خارانہ انداز میں اسے ہوا میں بلند کیا۔ اندازہ بتا رہا تھا کہ اگر وہ ظرف میرے سر پر پڑ گئی ہوتی تو میری کھوپڑی خطرناک حد تک چٹک ضرور گئی ہوتی، لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکوؤں کے سے خلیے والے ایک دراز کا شخص نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی مضبوطی سے گرفت میں لے لی۔ انہوں نے بولا تھا کہ اگر یہ زندہ ہاتھ آ جائے تو پھر اس کو ہر حال میں زندہ ہی لایا جائے۔ ڈاکو نما شخص نے کھردری آواز میں کہا۔ بڑی داڑھی والا وہ ڈاکو جس نے اس وقت اپنے چہرے سے ڈھانپا ہٹا لیا تھا مجھے بڑا خوش شکل اور بھلا آدمی معلوم ہوا۔ اس نے مجھے ایک خطرناک ضرب سے بچا لیا تھا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ انہوں سے اس کی کیا مراد تھی، اور اس وقت میں غور کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ فلمی ولم نما شخص کڑی نظروں سے ڈاکو نما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ آرڈرز کیا ہیں۔ میں اسے بے ہوش کر رہا ہوں۔ اسے ہوش و حواس میں ساتھ لے جانے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا، خواہ یہ جال میں ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کسی کو اشارہ کیا، اور وہ قیامت جو ایک لمحے کے لیے ٹل گئی تھی بالآخر سر پر ٹوٹ ہی پڑی۔ عقب میں کھڑے ہوئے کسی بدبخت نے گن کا بٹ میرے سر پر دے مارا تھا۔ ٹارچوں کی روشنی ایک ثانیہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی پھیل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنے حواس کو بیدار رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ جب میری حسانیت نے انگڑائی سی لی تو سب سے پہلا احساس یہ ہوا کہ کوئی مجھے دھیرے دھیرے جھولا دے رہا ہے، لیکن یہ جھولے کچھ تکلیف دہ سے تھے۔ ہر جھولے کے ساتھ گویا کوئی سر کے پچھلے حصے پر بھاری ہتھوڑے سے ہولے ہولے دستک دے رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں بھی کھول لیں، لیکن چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے کی دلدل بدستور موجود رہی۔ ایک ثانیے کے لیے یہ خیال بجلی کی تیزی سے میرے ذہن میں لپکا، کہیں ظرف اتنی شدید تو نہیں تھی کہ میں بینائی کھو بیٹھا ہوں، مگر پھر دھیرے دھیرے چیزوں کی سرمیائی خد و خال واضح ہونا شروع ہوئی۔ کچھ سماعتوں نے بھی صحیح طور پر کام شروع کیا، اور کھڑکھڑاہٹ اور گڑگڑاہٹ کی آوازوں کی نوعیت سمجھ میں آنے لگی۔ کئی منٹ بعد میری سمجھ میں آ سکا کہ میں در حقیقت اسی جال میں ہوں، اور اسے اب پہلے سے بدتر انداز میں کس دیا گیا ہے، اور شاید گریں وغیرہ بھی لگا دی گئی ہیں۔ اس وقت میں ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں تھا۔ ٹرک بالکل خالی تھا۔ اس کا واحد لوڈ اس وقت میں تھا۔ مویشیوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اس میں چاروں طرف ناقابل برداشت سی بدبو رچی ہوئی تھی، جسے برداشت کرنے پر میں مجبور تھا۔ مجھے بھی ایک مویشی ہی کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا تھا، بلکہ میں مویشی سے کچھ بدتر حالت میں ہی تھا، کیونکہ مویشیوں کو جال میں جکڑنے کی ذمت نہیں کی جاتی۔ انہیں تو بس پاس کھڑا کر کے ٹرک کے دروازوں پر رسیوں سے جال ساتھ تن دیا جاتا ہے۔ اس ٹرک کا پچھلا حصہ اوپر تک تختوں سے بند کر دیا گیا تھا، تاہم اوپر کی طرف نہ تو ترپال لگی ہوئی تھی اور نہ ہی کسی اور قسم کی چھت تھی۔ اوپر تاریک آسمان نظر آ رہا تھا، جس کا نظر آنا نہ آنا برابر ہی تھا۔ کئی منٹ تک تو میں ساکت ہی بیٹھا رہا۔ ٹرک خاصی تیز رفتاری سے کسی نامعلوم منظر کی طرف رواں تھا، اور سڑک کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے ہچکولے، جھٹکوں اور کھڑکھڑاہٹ کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے سر کے پچھلے حصے میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، تاہم رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میری توانائی واپس آ رہی ہے، اور خواب بیدار اعصاب بیدار ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تکلیف کا احساس کچھ کم ہونے لگا۔ جال میں میرے لیے کچھ زیادہ ہلنے جلنے کی گنجائش تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کسمسا کر اپنے آپ کو قدرے آرام دہ پوزیشن میں لانے کی کوشش کی، اور سوچنے لگا کہ کیا اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ فاتر مجھے ایک چیز یاد آئی، اور اگر اس وقت گنجائش ہوتی تو میں ضرور خوشی سے اچھل پڑتا۔ اچھلنے کے بجائے ایک بار پھر میں صرف کسمسا کر رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چھوٹی چابیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا موجود رہتا ہے، اور اسی گچھے میں چابیوں کے ساتھ ایک ننھا سا نیل کٹر بھی موجود رہتا تھا، جو بظاہر کسی ملک کا چمکتا دمکتا سکہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نیل کٹر کی مدد سے نیلون کی
جال کی ایک ایک رسی کاٹ کر کچھ دیر میں اتنی جگہ بنائی جا سکتی تھی کہ مجھ جیسی جسامت کا آدمی اس سے نکل سکے۔ میں گٹھلی سی بنا ہوا تھا، بامشکل ہاتھ کو اندرونی جیب تک لے گیا، لیکن اندرونی جیب میں چابی کا گچھا تو کیا کچھ بھی موجود نہ تھا، بلکہ میری سبھی جیبیں خالی تھیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری تمام چھوٹی موٹی چیزیں بھاگ دوڑ کے دوران کہیں گر گئی تھیں یا میری بے ہوشی کے دوران نکال لی گئی تھیں۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے فیصلہ کیا کہ آخر مجھے قدرت ہی کی عطا کردہ ہتھیار استعمال کرنا پڑیں گے۔ اس میں ذمت ذرا زیادہ تھی، اس لیے میں پہلے انہیں استعمال کرنے سے کترا رہا تھا۔ کسی چیز کو کترنے کے لیے دانت اللہ تعالیٰ نے صرف چوہوں کو ہی نہیں دیے ہوتے، انسانوں کے دانتوں میں بھی 4 دانت ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ چوہے کی طرح استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مشق اور تھوڑی سی ٹیلنٹ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے تو ہے ٹیلنٹ کی مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی، مشق میں نے خاصی کی تھی اور ایک بار اس قسم کے کام میں ان دانتوں کو استعمال بھی کر چکا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ ایک موٹی سی رسی سے بندھے ہوئے تھے اور مجھے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ میرے ہاتھ پشت پر نہیں تھے۔ آج غنیمت یہ تھا کہ میرے ہاتھ سرے سے بندھے ہوئے ہی نہیں تھے، اور اس کا نفسیاتی اثر یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ مایوس محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ سے جال کی رسی کو دانتوں میں دبا کر کترنا شروع کیا اور چند ہی سیکنڈ میں اسے کاٹنے میں کامیاب ہو گیا، جسے طاقت سے توڑنا بے حد مشکل تھا۔ پھر میں جال کی ایک ایک چوکرے خانے کو کترتا چلا گیا۔ اس کام کے دوران میرے ہونٹ اور مسوڑے زخمی ہو گئے۔ 4 دانت گویا گھس سے گئے، لیکن نتائج میرے تسلی بخش تھے۔ جلد ہی جال میں سوراخ اتنا بڑا ہونے والا تھا کہ میں اس سے نکل سکتا تھا اور اس جال سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ میں حتی الامکان پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے باوجود اعصاب تنے ہوئے تھے۔ جال سے چھٹکارا پانے کی امید نظر آنے لگی تھی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ٹرک اس دوران شاید کسی اور بدتر سڑک پر مڑ چکا تھا، کیونکہ جھٹکے اور ہچکولے پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگے تھے۔ ٹرک کی کھڑکھڑاہٹ کے سوا اب تک کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دی تھی۔ بڑی یکسونی سے سفر جاری تھا۔ بالآخر وہ خوشگوار لمحہ آن پہنچا جب میں نے اپنے آپ کو سکویر سمیٹ کر جال سے نکال لیا۔ اس لعنتی چیز کو سمیٹ کر میں نے ایک کونے میں پھینکا اور نہایت محتاط انداز میں بیٹھے ہی بیٹھے ٹرک کے عقبی حصے تک پہنچا۔ گو کہ ٹرک کے پورے ہی پچھلے حصے میں اندھیرا تھا، اور اگر ڈرائیور کیبن سے کسی سوراخ کے ذریعے کوئی ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوتا تو اس کے لیے میری نقل و حرکت دیکھنا مشکل ہی ہوتا، لیکن میں پھر بھی احتیاط برت رہا تھا۔ ٹرک کے عقب میں جو تختے لگے ہوئے تھے، ان کی ایک درمیانی دراز سے آنکھ لگا کر باہر دیکھتے ہی میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میرا اندیشہ درست ہی تھا۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ٹرک کے پیچھے پیچھے کوئی گاڑی ضرور آ رہی ہوگی جس نے ٹرک کو کور کیا ہوگا، تبھی انہوں نے مجھے ٹرک میں پھینکنے کے بعد سے زیادہ حفاظتی انتظام نہیں کیے تھے۔ اب میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا تھا کہ ٹرک کے عقب میں ایک نہیں 2 گاڑیاں آ رہی تھیں۔ اگلی گاڑی تو ٹرک سے بامشکل 25-30 گز کے فاصلے پر تھی، دوسری گاڑی اس سے مزید اتنے ہی پیچھے تھی۔ کاروں کی روشنی میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی چھوٹی سی سڑک تھی جس کے دونوں طرف درخت نظر آ رہے تھے۔ اگر میں ٹرک کے پچھلے حصے سے اترنے کی کوشش کرتا تو ہیڈ لائٹ کی زد میں آتے ہی یقیناً کوئی گولی میرا مقدر ہوتی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ٹرک کی سائڈ کی دیوار پر چڑھ کر باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا، لیکن اس صورتحال میں بھی کار والوں کی نظر میں آنے کے امکانات خاصے زیادہ تھے۔ البتہ اگر میں عین اس وقت چھلانگ لگاتا جب ٹرک کوئی موڑ کاٹ رہا ہوتا اور اس سے پہلے کہ پچھلے آنے والی کار بھی اس موڑ تک پہنچتی، میں درختوں کے درمیان خاصا دور نکل کر اندھیرے میں پلان لینے میں کامیاب ہو جاتا، تبھی میرے بچ نکلنے کا کوئی امکان تھا۔ لیکن کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس سڑک پر کوئی موڑ آتا۔ عین ممکن تھا کہ یہ میلوں تک اسی طرح سیدھی چلتی رہتی اور کوئی موڑ آنے سے پہلے ہی کوئی واقعہ رونما ہو جاتا۔
بہرحال میں دیوار سے لگ کر کھسکتا ہوا واپس اگلے حصے کی طرف آیا۔ ٹرک کی دیوار میرے قد سے خاصی بلند تھی، تاہم میں نے اس پر لٹک کر ذرا باہر جھانکا۔ کار کی روشنی اس طرف کبھی تھوڑی بہت پہنچتی تھی اور کبھی نہیں، لیکن چھلانگ لگانے کی صورت میں خطرہ برحال موجود تھا۔ عین اسی لمحے شاید قسمت نے مجھ پر مہربانی فرمانے کا فیصلہ کیا اور میں نے محسوس کیا کہ ٹرک موڑ کاٹ رہا ہے۔ میں نے سوچ بچار میں وقت ضائع نہیں کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دوبارہ مجھے ایسا موقع کب ملتا۔ ٹرک غالباً کسی کچے راستے پر مڑ رہا تھا، کیونکہ ارد گرد کچھ زیادہ مٹی اڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے جسم کو بندروں کی طرح سکیڑا، اچک کر ٹرک کی پتلی سی چوبی دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف لٹک گیا۔ اسی دوران ٹرک موڑ کاٹ چکا تھا اور کار پیچھے رہ گئی تھی۔ جس وقت میں نے ٹرک کی چوبی دیوار پر چڑھا ٹرک اس بری طرح ڈگمگا رہا تھا کہ شاید میں درخت سے جدا ہونے والے پکے ہوئے پھل کی طرح کہیں جا گرتا۔ لیکن آرام دہ زندگی کا دور شروع ہونے کے بعد میں نے مشقیں اور ترتیب ترک نہیں کی تھی۔ یہ مشقیں اور تربیت زندگی کے ہر موڑ پر کام آتی تھی۔ ٹرک کے گھومتے ہی میں نے چھلانگ لگا دی۔ وہ کوئی پگڈنڈی نما راستہ تھا۔ پاؤں زمین پر لگتے ہی میں دوڑ پڑا۔ پگڈنڈی کے اس طرف بے ترتیب سے درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے ان کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ کچھ دور پہنچ کر میں ایک تناور درخت کے اوڑ میں ہو گیا۔ عین اسی لمحے پہلی کار موڑ پر نمودار ہوئی اور ہچکولے کھاتی ہوئی کچے راستے پر اتر آئی۔ وہ میرے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ اس کے شیشے تاریک تھے۔ میں دیکھ نہیں سکا کہ اس میں کتنے آدمی تھے۔ چند لمحے بعد اسی طرح دوسری کار بھی میرے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ یہ اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ ٹرک کے آگے بھی کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور تھی، بلکہ شاید ایک سے زیادہ ہی رہی ہوں، لیکن انہیں میں دیکھ نہیں سکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے ٹرک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اس احساس نے میری دھڑکنیں کچھ تیز کر دی تھیں۔ میں نے چند گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی۔ معلوم نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر میرے فرار سے لا علم نہیں رہ سکیں گے۔ میرے لیے اہم سوال یہ تھا کہ کس سمت میں بھاگنا میرے لیے مفید رہے گا۔ بہتر تو یہی نظر آتا تھا کہ میں اس سمت میں سڑک کی طرف بھاگ لوں جدھر سے ٹرک آیا تھا۔ سڑک پر رہتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ شاید مجھے لفٹ لینے کے لیے کوئی سواری مل جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ میری عدم موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ لوگ بھی اسی راستے کی طرف پلٹیں گے جدھر سے وہ آئے تھے۔ پھر وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں۔ وہ بہت کم وقت میں بڑا علاقہ کھنگال سکتے تھے۔ پھر میں نے کسی خاص سوچ بچار کے بغیر اس طرف منہ پھیرا جدھر میں پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اس سے آگے کوئی درخت نہیں تھا۔ زمین نرم اور بربری تھی، زرعی زمین معلوم ہوتی تھی۔ شاید یہاں تازہ گوڈی کی گئی تھی اور اب پانی کا انتظام تھا، کیونکہ پانی سپلائی کرنے والا نالا خشک پڑا تھا۔ مٹی اتنی نرم تھی کہ میرے جوتوں میں گھسنے لگی، تاہم میں دوڑتا رہا۔ اسی دوران مجھے احساس ہوا کہ تاریکی اب پہلے جیسی گہری نہیں رہی۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار کچھ اور تیز کرنے کی کوشش کی۔ زرعی زمین جلد ہی ختم ہوگی۔ اس کے بعد ٹھوس اور بنجر زمین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس ناہموار میدانی سے علاقے میں کچھ دور دوڑنے کے بعد پھر میں ایک ڈیلے پر جا پہنچا جو خاصا اونچا تھا۔ اس پر چڑھا تو پتہ چلا کہ وہ نہر کا ڈیلا تھا۔ نہر زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ اندھیرے میں بہتا ہوا پانی سرمئی سیال معلوم ہو رہا تھا۔ پانی کی ہلکی سرسراہٹ سرگوشیوں سے مشبہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دائیں ہاتھ پر کچھ ہی دور مجھے چھوٹی سی پلیا نظر آئی جس سے نہر کو پار کیا جا سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس طرف نہ بڑھ سکا۔ در حقیقت پانی کی سرگوشیوں نے مجھے بے خود سا کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے پانی یہ سرگوشیاں مجھ سے کر رہا ہے۔ یہ سرگوشیاں میرے لیے شناساں تھیں۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ زمین، وہ علاقہ، گرد و پیش کی ہر چیز میری شناسا ہے۔ اس وقت روشنی نہیں تھی کہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا۔
لیکن ہر جگہ کی اپنی گویا ایک خوشبو ہوتی ہے۔ یہاں کی بھی اپنی ایک خوشبو تھی جو میرے لیے شناسا تھی، مجھے ایک عجیب بھولی بسری اور گم شدہ اپنیت کا احساس دلا رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کی وجہ سمجھنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر میں پلیا کی طرف چل دیا۔ پلیا پرانی اور خستہ حال تھی۔ پہنچا تو اس کے گرد گویا ایک سنہرا حال روشن ہو گیا۔ یہ یادوں کا حالہ تھا۔ بچپن اور لڑکپن کی یادوں نے یک لخت میرے ذہن پر حملہ کیا تھا۔ یہ تو وہی علاقہ تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ اس پلیا کے آس پاس میں نے اور میرے دوست ریاض عرف راجو نے بے شمار فلموں کی شوٹنگ کی تھی، گنے ہاتھ میں پکڑ کر شمشین زری کی تھی۔ جب فرصت میسر ہوتی تھی، جب شوٹنگ کرتے کرتے تھک جاتے تھے، جب دل کسی انجانے دکھ سے بوجھل ہوتا تھا تو میں اس پلیا پر آ بیٹھتا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ اور قریبی قصبے ہی میری کل کائنات تھی۔ وقت نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا اور کیسے عجیب حالات اور غیر متوازن انداز میں تھکنے والا انسان نہیں تھا، لیکن اچانک ہی میں تھک سا گیا۔ آہستگی سے میں اس پلیا پر بیٹھ گیا۔ میرے اعصاب میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میرا دل چاہا کہ اجالا ہونے تک یہیں بیٹھا رہوں، اجالے میں گرد و پیش کے ہر ذرے کا چہرہ قریب سے دیکھوں، ہر شجر اور خار، برگ اور ثمر سے پوچھوں، تم نے مجھے پہچانا؟ انسان کا بچپن اچھا بیتے چاہے برا بیتے، وہ جگہ شاید مرتے دم تک دلکش ہی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ کسی کو جبراً ایسی جگہ سے دور کہیں انجانی سرزمین کی طرف دھکیل دیا جائے تو یہ اس کی روح پر ظلم کے متعارف ہے۔ اس کی جڑیں گویا زمین پر نہیں رہتی، زمین سے اس کا ناطہ توڑ دیا جاتا ہے۔ زندگی بھر بلکہ شاید نسل در نسل وہ بے زمین سا ہی پھرتا رہتا ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ نئی سرزمین کے لوگ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ میں اس اعتبار سے پھر بھی خوش قسمت تھا کہ جہاں میرا بچپن بیتا تھا وہ علاقہ کسی دوسرے ملک کی سرحدوں میں شامل نہیں تھا، میرے اپنے ہی وطن میں تھا، میری رسائی میں تھا۔ کوئی لمبا سفر بھی نہیں تھا، میں جب چاہتا یہاں آ سکتا تھا۔ اور سچی بات یہ تھی کہ بارہا میں نے سوچا بھی، لیکن زندگی نے گویا کبھی مہلت ہی نہیں دی۔ آج دشمن ہی گھیر کر یہاں تک لائے تھے۔ چند لمحے بعد میں بادل ناخواستہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ دیر وہاں بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں سے تو میں اندھیرے میں بھی اپنے قصبے تک جا سکتا تھا اور قصبے میں کہیں نہ کہیں مجھے پناہ مل سکتی تھی۔ مجھے اس وقت پناہ کی تلاش تھی۔ سب سے زیادہ اس وقت جو چیز مجھے پریشان کر رہی تھی وہ پیاس تھی۔ بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی، مگر نہر سے پانی پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ صاف اور ٹھنڈے پانی کی طلب تھی، اور طلب شاید ابھی اس مرحلے سے نہیں گزری تھی کہ جو کچھ بھی سامنے آتا میں پی جاتا۔ قصبے میں کسی نہ کسی کا گھر تو مل ہی سکتا تھا۔ میرے دونوں چچا اس آبائی گھر میں ہی رہ رہے ہوں جو صرف 1.5 کمرے پر مشتمل تھا اور جسے وہ ہر وقت فروخت کر کے حصے تقسیم کرنے پر تلے رہتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ میرا دوست ریاض عرف راجو بھی ابھی اسی قصبے میں ہو اور اپنے باپ کی پرچون کی دکان چلا رہا ہو۔ ایک عجیب سے احساس نے میری رگوں پاؤں میں نئی توانائی بھر دی۔ میں تیز تیز قدموں سے قصبے کی طرف بڑھنے لگا۔ دفعتاً ایک طرف کافی فاصلے پر مجھے روشنی کی ایک چوڑی سی پٹی نظر آئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اسی طرف بڑھنے لگا۔ کافی آگے جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک جھونپڑی تھی۔ اس کی کھڑکی کا پٹ غالباً نیم دراز تھا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس ویرانے میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس موجود یہ جھونپڑی کچھ عجیب اور افسانوی سی لگ رہی تھی، جیسا کہ عموماً پرانے قصے کہانیوں میں ہوتا ہے کہ شہزادہ ویرانے میں بھٹکتا ہوا جا رہا تھا کہ سامنے اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں کوئی شہزادہ نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی شہزادی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ میں محتاط انداز میں اس جھونپڑی تک پہنچا۔ ایسی بڑی جھونپڑی تھی، اس ویرانے میں انسانی بدوباش کی واحد علامت تھی۔ جھونپڑی کا ٹیڑھا میڑھا چوبی دروازہ بند تھا۔ میں چند لمحے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ ویرانے میں سکوت اتنا گہرا تھا کہ میں جھونپڑی کے اندر کسی کے سانسوں کی سرسراہٹ سن سکتا تھا۔
یعنی یہ تصدیق تو ہو گئی تھی کہ جھونپڑی میں کوئی موجود ہے۔ میں دبے قدموں کچی دیوار میں بنے ہوئے اس کھڑکی نما شگاف تک پہنچا جس میں سلاخوں کی جگہ ٹیڑھی میڑھی لکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کھڑکی کا پٹ آدھا کھلا ہوا تھا اور بیمار روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانکا اور ایک ہی لمحے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر چیز کا جائزہ لے ڈالا۔ ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا، چند برتن اور سراہی وغیرہ پڑی تھی۔ اس سے کچھ دور 2-3 پرانے ٹرنک اوپر نیچے رکھے تھے، سب میں گڑے پڑے ہوئے تھے، اور ایک ٹرنک میں سے تو بدرنگ سے کپڑے باہر کو لٹکے ہوئے تھے۔ گھریلو ضروریات کی دوسری چھوٹی موٹی اور معمولی سی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ فرش کچا اور ناہموار تھا۔ پرانی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پر ایک پرانا اور بدرنگ سا لیف ٹانگوں پر ڈالے ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور ایک اٹک چھت کو گور رہی تھی۔ اس کی چارپائی سے ذرا ہی دور دیوار میں گڑی ہوئی ایک کیل پر لالٹین لٹک رہی تھی۔ وہ عورت جاگ رہی تھی اور شاید اس کی ساری رات ہی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ وہ عورت نہیں، محض ایک کھنڈر معلوم ہوتی تھی، ایک ایسا کھنڈر جس سے عمارت کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، تیکھی اور ستون ناک اس کے چہرے پر گویا لوہے مزاج بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شاید صرف آنکھیں ہی برباد ہونے سے کسی حد تک بچ گئی تھیں، تاہم ویرانیاں ان موٹی موٹی حسین آنکھوں میں بھی نہ جانے کب سے آ گئی تھیں۔ یہ آنکھیں اس وقت نہ جانے کون سے گم شدہ رکاوٹوں کا لوہا پڑھ رہی تھیں۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، شاید کبھی سانولی رہی ہو، اس سانولے پن میں زمانے بھر کی ملاقت سمٹ آئی ہو، مگر اب سب کچھ بیت چکا تھا۔ شاید وہ ایک کہانی تھی جو ختم ہو چکی تھی۔ لیٹے لیٹے اسے ایک دم کھانسی آئی، مگر اب جیسے اس میں کھانسنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اس کے پھیپھڑے تھک چکے تھے۔ کھانسی کی آواز بہت کمزور تھی، لیکن تکلیف یقیناً زیادہ تھی، کیونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام رکھا تھا۔ اس پر بھی اس کے خود اذیتی کا عالم یہ تھا کہ جوں ہی کھانسی تھمی، اس نے اپنا میلا سا تکیہ ہاتھ سے ذرا اوپر کو اٹھایا، وہاں سے سستی سی سگریٹ کی ایک پچکی ہوئی ڈبیا اور ماچس نکالی اور ایک مڑی تڑی سی سگریٹ نکال کر لیٹے ہی لیٹے قدرے ترچھی ہو کر کانپتے ہاتھوں سے سلگائی اور دوبارہ سر تکیے پہ ٹکا کر گہرا سا کش لے کر یوں آنکھیں بند کر لیں جیسے بے پناہ سکون ملا ہو۔ دھواں اس کے چہرے پر چکر لگا رہا تھا۔ یہ دھواں چھٹا تو جیسے میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند بھی ایک لمحے کے لیے صاف ہو گئی اور یادوں کی افق پر ایک چہرہ چاند کی طرح جھلملا اٹھا۔ میں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ وہ تاجاں تھی، مگر اتنی خوبصورت کہانی کا انجام اتنا دردناک بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس بات کو کوئی زیادہ برس تو نہیں بیتے تھے جب میں جوانی کی حدود کے آس پاس بھٹکتا ہوا ایک نوخیر لڑکا تھا، اور وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی، بھرپور جوان اور دراز قد اور پنجاب کی ایک روایتی لڑکی جس کی شخصیت ہیر کے تصور کے بہت قریب تھی۔ بچپن کے اپنے کچھ رومانی تفسیرات، کچھ عجیب آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ میں اس کی طرف اس وقت سے رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ گھر سے بہانہ کر کے ایک قریبی گاؤں میں اپنے محبوب سے ملنے جاتی ہے۔ وہ میری نظر میں جرتوں کی علمدار تھی۔ پھر وہ اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پورے گاؤں میں بدنام قرار پائی تھی۔ پھر میں نے کئی برس بعد اسے اس وقت دیکھا تھا جب میں پیر مٹھل شاہ کے ہاں جیلی موکل کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنی اندھی محبت کا نہ جانے کیا کیا تاوان ادا کر کے لوٹ آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ مجھے برباد ہی نظر آئی تھی، مگر اتنے نہیں۔ بعض لوگوں کو تو ماہوں سال بالکل ہی کچل کر گزر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ کئی لمحے تک میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ میلے کچیلے تکیے پر سر ٹکائے دھیرے دھیرے اس گھٹیا سگریٹ کے کش لیتی رہی۔ چند کش لینے کے بعد اسے پھر کھانسی اٹھی، لیکن اس نے سگریٹ پھینکی نہیں۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اندر لیٹی ہوئی تاجا نے سانس بھی روک لی ہو۔ پھر اس کی کمزور سی آواز
کھنڈر میں گونجنے والے نوحے کی طرح ابھری۔ کون ہے؟ یہ وہی آواز تھی جس کا رسیلا پن کبھی میرے دل کو اتھل پھتل کر دیا کرتا تھا، اور میں بڑے رشک سے سوچتا کہ نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے کانوں میں یہ مدھم سرگوشیاں رس گولتی ہوں گی۔ وقت اور حالات نے اس آواز کا حسن چھین لیا تھا۔ عجیب کھرکھراتی ہوئی سی آواز تھی۔ دروازہ کھولو تاجا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اندر ایک لمحے کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ پھر کپڑوں کی سرسراہٹ اور سلیپر گھسیٹنے کی آواز سنائی دی، اور بالآخر کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ تاجا لالٹین اونچی کیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر حیرت تھی، کیونکہ وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی، جبکہ میری زبان سے وہ اپنا نام سن چکی تھی۔ اس کے بازو میں شاید زیادہ دیر اونچا رہنے کی سکت نہیں تھی۔ لالٹین نیچی کرتے ہوئے وہ بولی، کون ہو تم؟ اس کے بے کیف سے ہونٹ بات کرتے وقت خزاں رسید پتوں کی طرح کانپتے نظر آ رہے تھے۔ پہلے مجھے اندر آ جانے دو، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بلا تامل مجھے راستہ دے دیا۔ شاید اس کے پاس اب ایسا کچھ رہا ہی نہیں تھا جس کے چھل جانے کا اسے خوف ہوتا، اور جس کی وجہ سے وہ اجنبیوں سے ڈرتی۔ شاید جان بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا لباس میلا اور بسیطا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک قابل رحم معلوم ہوتی تھی۔ اسے قریب سے دیکھ کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ میں نے اپنے عقب میں بند کر دیا، اور ایک اٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ اس نے لالٹین کیل پر ٹانگ دی اور دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ تب میں نے اسے یاد دلایا کہ خوبصورت زمانوں میں جب وہ نہر کے پار کسی سے ملنے جاتی تھی تو وہیں آس پاس جھاڑ جنگاڑوں میں یا نہر کی پلیا پر جو دو لڑکے فلموں کی شوٹنگ کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک میں تھا، افضل چودھری، جسے اس زمانے میں گاؤں کی روایت کے عین مطابق نام بگاڑنے کے بعد پھجا کہا جاتا تھا۔ کئی بار تاجا نے درخت پر چھپ کر ہماری شوٹنگ دیکھی تھی۔ اس زمانے میں وہ بلی کسی پھرتی سے درخت پر چڑھ جاتی تھی، اور اب شاید اس کے لیے ہموار زمین پر بھی چند قدم چلنا محال تھا، جبکہ وقت اتنا زیادہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ اس حال کو پہنچ جاتی۔ معلوم نہیں اسے کیا چیز گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ میری یاد دلانے پر اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں کون تھا۔ پہلے تو حیرت اور بے یقینی سے اس کی اجڑی اجڑی سی آنکھیں پھیل گئیں، مگر اس بہانے اس میں زندگی کی رغبت نظر آنے لگی۔ پھر اس نے ڈھانچہ نما جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ سرگٹ اس کی انگلیوں سے نکل کر فرش پر گر گئی، اور اسے شاید پتہ بھی نہیں چلا۔ بے اختیار اس نے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا، اور کسی انجانے اشتیاق سے لرزتی آواز میں بولی، تم واقعی افضل ہو؟ کتنے خوبصورت، کتنے گبرو جوان نکلے ہو تم۔ بچپن میں تو یوں ہی بونگے سے ہوا کرتے تھے، اس وقت تو تم یقیناً کسی مصیبت سے گزر کر آ رہے ہو۔ تمہارا حال خراب ہے، مگر پھر بھی اچھے لگ رہے ہو۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بڑی چیز بن گئے ہو۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تاجا کا گھر ہے؟ میں وہاں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اور صرف یوں دیکھ کر تم نے مجھے پہچان لیا؟ کیا واقعی؟ اس کی آواز بے یقینی سے کانپ رہی تھی۔ میں تو تمہیں اتنی اچھی طرح دیکھ کر ذہن پر اتنا زور دے کر بھی نہیں پہچان سکی تھی۔ یہ اصل میں نظر کی بات ہے کہ کب کس نے کس کو کتنی گہری نظر سے دیکھا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انسان کی زندگی میں جن کی اہمیت نہیں ہوتی، جنہیں وہ سرسری نظر سے دیکھتا ہے، وہ اسے یاد نہیں رہتا۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو اس حد تک برباد کیوں کر لیا؟ کیا گزری تم پر؟ وہ تھکے سے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیپڑی زدہ ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے وقت، حالات اور دنیا، کسی سے بھی کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ ہو۔ تکیے کے نیچے سے پچکا ہوا پیکٹ نکال کر اس نے پھر ایک نئی سرگٹ سلگائی، اور طویل کش لے کر کھانسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میری کہانی میں کوئی نیا پن نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے دن میری ہی طرح برباد ہوتے رہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹتے رہتے ہیں۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ، میں نے اصرار کیا۔ وہاں تک تو مجھے معلوم ہے کہ گھر سے فرار ہونے کے بعد تم ایک طویل عرصے تک نہ جانے کہاں کہاں دکے کھانے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد کا قصہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہے۔
اس کی دھندلی ہوئی آنکھیں کچھ اور دھندلا گئیں۔ بابا دن رات مجھ پر لعنت بھیجتا تھا۔ گلی کوچوں میں نکلتی تھی تو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ کیوں واپس آ گئی۔ اسے تو اچھا تھا میں ادھر ادھر دھکے ہی کھاتی رہتی۔ میں تو بڑے مان سے آئی تھی کہ جہاں انسان جنم لے وہ جگہ، وہ گاؤں اور شہر تو ماں کی طرح ہوتا ہے، صرف اپنی گود میں پناہ دیتا ہے، مگر یہاں تو ہر چیز مجھ پر نامہربان ہو چکی تھی۔ پھر ایک روز بابا مر گیا اور گھر میں گویا بگ بگ جگ جگ ختم ہو گئی۔ زندگی کے آخری دنوں میں بابا مجھے بہت برا لگنے لگا تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ بابا جن کا مزارہ رہا تھا مکان بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے چیلم کے بعد ہی مکان لے لیا اور دوسرے مزاروں کو دے دیا۔ میں بالکل جیسے سردست کھڑی رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں اور کہاں سے روٹی کھاؤں۔ اور قصبے میں شاید کسی کو بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے زیادہ بڑے شہر دیکھے تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑے شہروں کی زندگی بڑی مشینری سی ہوتی ہے، بے حسی کا راج ہوتا ہے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا، پڑوسی کو پڑوسی کے دکھ سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خود غرضی، بے حسی یا مشینری زندگی اب صرف بڑے شہروں کی خصوصیت نہیں رہی، یہ تو محض بڑے شہروں پر ایک الزام ہے۔ بے حسی، خود غرضی اور مشینری طرز عمل تو اب چھوٹی سے چھوٹی بستیوں میں بھی زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ اصل میں بستیاں یا شہر تو نہیں بدل رہے، تبدیل تو ہم انسان ہو رہے ہیں۔ الزام ہم لوگ وقت، زمانے اور شہروں کو دیتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بس میں بیٹھ کر کسی اور شہر ہی چلی جاتی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک درویش قسم کے آدمی نے یہاں یہ جھونپڑی بنوائی تھی۔ کچھ عرصہ وہ اس میں رہا تھا، لیکن چند دن سے نہ جانے کہاں گیا ہوا ہے۔ اس پر ایک معمولی سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تالا توڑا اور آ کر اس میں رہنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب فقیر بابا آئے گا تو دیکھی جائے گی، میں اس سے بات کر لوں گی، شاید وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لے۔ یہاں تھوڑا سا راشن پانی بھی موجود تھا۔ چند دن تو آرام سے گزر ہی گئے، بابا لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ میں کوئی شریف زادی تو ویسے بھی نہیں رہی تھی۔ مجھ جیسی عورتوں کے لیے اگر سب راستے بند ہو جائیں تب بھی ایک راستہ برحق کھلا رہتا ہے۔ میں نے وہ راستہ اپنا لیا۔ بہت گاہک آنے لگے اور میں حیران رہ گئی کہ شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ کتنی بھوک ہے، مگر یہ سلسلہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلا۔ مجھے بڑی بری سی بیماری لگ گئی۔ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار پرانے مہربانوں میں سے کوئی ترس کھا کر تھوڑے بہت پیسے دے جاتا ہے۔ کبھی تکلیف بڑھ جاتی تو حکیم صاحب کے پاس جا کر چند دن کی دوا لے آتی ہوں، وہ بھی ترس کھا کے مفت دوا دے دیتے ہیں۔ چند دن آرام سے گزر جاتے ہیں، بس یوں ہی زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہوں۔ شروع میں تو لوگوں نے جینا دو بار کر دیا تھا۔ مجھے یہاں سے نکال پھینکنے کی بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن میں ڈٹی رہی۔ بڑے مکالمے بازی، بحث مباحثے اور دلیل بازیاں ہوئیں، لیکن برائی کے پاؤں ایک مرتبہ جم جائیں تو اسے اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی بقا کی خاطر میں بھی ایک برائی بن گئی تھی۔ اب تو سب گویا مجھے بھول سے گئے ہیں۔ کسی روز یوں ہی یہاں پڑی موت کی آغوش میں جا سوؤں گی۔ اس نے سب کچھ بڑے سرسری سے لہجے میں کہا تھا، لیکن میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ میں نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، تم اتنی حقیر موت نہیں مرو گی۔ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، بہت اچھے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرواؤں گا، تمہیں بہت اچھے گھر میں رکھوں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا۔ تم کیوں کرو گے میرے لیے ایسا؟ اس دنیا میں کوئی بغیر غرض کے کسی کے لیے زیادہ زحمت نہیں اٹھاتا، اور میں اب کسی کی بھی کوئی غرض پوری کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لوگ تو میرے سائے سے بھی بھاگتے ہیں، تم کیوں اتنی تکلیف اٹھاؤ گے میرے لیے؟ صرف اس لیے کہ تم میرے بچپن کی یادوں کا ایک حصہ ہو، اور مجھے اپنے بچپن کی یادیں بہت عزیز ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں کیوں یہ الفاظ سن کر اس کے کھنڈر آنکھوں میں آنسوؤں کی شبنم پھیل گئی، مگر اس نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے
اور اشتیاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی، یقین نہیں آ رہا کہ کسی کو مجھ سے اتنی ہمدردی ہو سکتی ہے۔ میں تو بہت بری عورت ہوں، اور پھر میں نے زندگی میں کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک لمحے کی توقع سے وہ بولی، تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو نا، بہت دولت ہوگی تمہارے پاس، کچھ ایسی زیادہ نہیں، اور پھر دولت زیادہ ہونے سے آدمی بڑا تو نہیں بن جاتا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہاں لیکن خوشی تو ہوتی ہے۔ اس نے سر ہلایا، پھر جیسے یکدم اسے یاد آیا کہ اس نے سب سے ضروری بات تو پوچھی ہی نہیں، قدرے ہڑبڑانے کے سے انداز میں بولی، لیکن اس وقت تم کس مشکل میں گرفتار ہو؟ تمہارا حال اتنا خراب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، مصیبت خود ہی دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ میں شاید باتوں میں کچھ زیادہ ہی کھو گیا تھا، جو میری چھٹی حس بھی مجھے خطرے سے خبردار نہیں کر سکی تھی۔ میں نے دروازے کی زنجیر بھی نہیں چڑھائی تھی، اور خود کو کچھ زیادہ ہی محفوظ مقام پر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ اتنی زوردار آواز کے ساتھ کھلا کہ ایک ثانیے کے لیے مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ شاید وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ دروازے پر ایک وحشت زدہ سا دراز قد نوجوان کھڑا تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گھنی داڑھی بھی بکھری ہوئی تھی، اور اس میں تنکے پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھی، جس کا رخ میری طرف تھا۔ یہ نوجوان انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو مجھے پکڑنے میں ایک بار کامیاب ہو چکے تھے، لیکن میں ان کے جال سے نکل بھاگا تھا۔ آؤ آؤ، باہر آ جاؤ میری جان، وہ دانت قدرے بیچ کر گھٹے گھٹے مگر زہریلے لہجے میں بولا، زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تڑپنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ میں نے مسکرا کر تاجا کی طرف دیکھا اور مجبوری کے اظہار میں کندھے اچکائے۔ وہ بیچاری پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی میری طرف اور کبھی اس نوجوان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے مشین پسٹل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں آستگی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی رفتار سے نوجوان نے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تاجا کی طرف اس نے ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ میں دروازے سے باہر آیا تو وہ مجھ سے 6-7 قدم کے فاصلے پر جا چکا تھا۔ باہر اب بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تاہم مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ جھونپڑی تک وہ اکیلا ہی پہنچا تھا، باقی لوگ شاید ادھر ادھر میری تلاش میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غالباً فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ تنہا مجھے پسٹل کی زد پر رکھے ہوئے اگلا قدم کیا اٹھائے۔ ویسے بھی اس پر وحشت سی سوار تھی، شاید میرے تعقب سفر اور رات بھر کے ہنگامہ آرائی نے اس کے اعصاب چٹخا دیے تھے۔ نہ جانے یہ اس کی ضرورت تھی یا حکامت کہ اس نے اپنی باقی ساتھیوں کو اپنی کامیابی سے مطلع کرنے کے لیے خوائی فائر کرنے کی غرض سے پسٹل کا رخ ذرا سا بدلا۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ عین اسی وقت جب کہ اس نے خوائی فائر کیا، میں اس کے دوسرے ممکنہ فائر سے بچتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹ چکا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پر کراٹے کا وار کیا۔ معلوم نہیں اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی یا نہیں، بہرحال مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے دور جا گرا اور اس کا بازو بے جان سے انداز میں اتنی تیزی سے گھوما کہ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی تھوڑا سا گھوم گیا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر ایک بھرپور گھونسا رسید کیا۔ وہ اوندے منہ دور جا گرا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اسی دوران کہیں قریب ہی کوئی تڑتڑانے لگی۔ میں ایک بار پھر اندھا دھند بھاگا۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے تاجا کا بھی خیال آیا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی گریز نہیں پہنچے گا۔ میں دوڑتا چلا گیا۔ فائر اب بھی کئی سمتوں سے ہو رہے تھے۔ وہ لوگ غالباً صرف مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے نفسیاتی حربے کے طور پر فائر کر رہے تھے، ان کا کوئی ہدف نہیں تھا، اور اس بات کا مجھے کافی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے اب سمت کا اندازہ نہیں رہا تھا، بس میں کسی طرف فائر کرنے والوں سے دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان میں سے بھی 1-2 آدمی صرف اسی سمت میں بڑھ رہے تھے جدھر میں جا رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد مجھے سامنے ایک بہت بڑی حویلی نما مکان کا حولہ نظر آیا۔ میں اس کے قریب جا پہنچا کہ شاید وہاں کوئی جائے پناہ میسر آ سکے، لیکن جب میں اس حویلی کے قریب پہنچا تو اندھیرے میں بھی وہ مجھے کچھ جانی پہچانی سی نظر آئی، اور دوسرے ہی لمحے میرے اعصاب کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو ملک اسلم زمان کی حویلی تھی۔ اس حویلی کی اسی بلند و بالا دیوار تلے کھڑے ہو کر میں نے برسوں پہلے عہد کیا تھا کہ میں ملک اسلم زمان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔
اس وقت میں ایک کمزور، حقیق اور بے حیثیت لڑکا تھا۔ بے شک میں نے اپنا عہد پورا کر لیا تھا، ملک اسلم زمان سے میں نے انتقام لے لیا تھا، لیکن اس صورتحال کو نہ جانے کیا نام دیا جا سکتا تھا کہ آج میں اسی اسلم ملک کے بیٹے کیسر ملک کے آدمیوں سے بچنے کے لیے دوڑتا ہوا اسی حویلی کے سایہ دیوار میں آن پہنچا تھا۔ وہ لوگ مجھے قابو میں کرنے کے بعد یقیناً یہیں لا رہے تھے، لیکن میں قصبے کے قریب پہنچ کر ان کے جنگل سے نکل بھاگا تھا، مگر قسمت مجھے کھینچ کر وہیں لا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ انتقام کوئی ایسی خاصی اچھی چیز بھی نہیں ہے، شاید سلسلہ در سلسلہ چلتا ہے۔ میں نے ملک اسلم زمان کو انجام کو پہنچایا تھا، اس کا بیٹا اب مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سلسلہ اب کہاں ختم ہوگا۔ میں حویلی کی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میں تاریکی کا ہی ایک حصہ بن کر رہ گیا، کھلی جگہ میں، پھر بھی مجھے جیسی صلاحیت رکھنے والا کوئی انسان تھوڑا بہت فاصلے سے میرا حویلہ دیکھ سکتا تھا۔ اب مجھ پر بھی تھکن غالب پانے لگی تھی، پیاس سے میرا برا حال تھا، دوڑ بھاگ سے ایک بار پھر سر میں اسی جگہ دمک سے ہونے لگی تھی جہاں ظرف لگی تھی۔ فائر اب تھم چکے تھے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ صرف دوڑتے رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ میرے حواس میں اب وہ تیزی نہیں رہی تھی جو ایک تازہ دم انسان کے حواس میں ہو سکتی تھی۔ اسی عالم میں بھی گو کہ میں 2-4 آدمیوں سے تو نبڑ ہی سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے طاقم میں غول کا غول تھا، اور وہ بھی جدید ہتھیاروں کے ساتھ۔ میں نے اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے 2-4 گہری سانسیں لیں۔ دفاتر مجھے یاد آیا کہ اس حویلی کے گرد مسلح محافظ گشت کیا کرتے تھے۔ کوئی بزد نہیں تھا کہ اسی لمحے کوئی محافظ حویلی کے کونے سے نمودار ہوتا دکھائی دے۔ میں نے فوراً کونے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا، تاہم کمر دیوار سے ہی لگی رہی۔ کونے پر پہنچ کر میں نے نہایت محتاط انداز میں دوسری طرف جھانکا اور اسی لمحے اپنی سانسیں سینے میں ہی روک لی۔ محافظ والی بات مجھے بروقت ہی یاد آئی تھی۔ دوسری طرف سے واقعی ایک محافظ ٹہلنے کے سے انداز میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے سگریٹ کے کش لیتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کی توجہ اس کونے کی طرف نہیں تھی جدھر سے میں جھانک رہا تھا۔ وہ ڈھیلی ڈالی سیاہ یا شاید کسی اور گہرے رنگ کی شلوار قمیض میں تھا۔ اس کے کندھے پر کوئی گن لٹک رہی تھی۔ میں نے سر پیچھے ہٹا لیا اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دیوار کی اور سے برآمد ہوا، میں نے پوری قوت جمع کرتے ہوئے اس کے نرخنے پر چاپ رسید کی۔ وہ اون کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اچھل کر الٹ گرنے لگا، مگر آدمی جاندار تھا، سنبھل گیا، لیکن اس وقت تک میں جھپٹ کر اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے چکا تھا۔ وہ کوئی آواز نہ نکال پایا اور دوسرے ہی لمحے اس کی گردن چٹک سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس کی گن زمین پر میرے سامنے پڑی تھی۔ وہ بہت شاندار اسٹیٹ گن معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کی بے جان جسم کو دیوار کی طرف دھکیلا اور گن اٹھانے کے لیے جھکا، مگر میں شاید اس مختصر سی کارروائی میں الجھ کر گرد و پیش کی خبر نہیں رکھ سکا تھا۔ حواس میں وہ تیزی نہیں رہی تھی، اس لیے بروقت خبردار نہیں ہو سکا، یا پھر شاید کوئی ہتھیار حاصل کرنا آج میری قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا۔ اسٹیٹ گن کی طرف جھکتے ہی مجھ پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس بار کسی چیز سے وار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ 3-4 یا شاید اس سے بھی زیادہ آدمی مجھ پر پل بڑے تھے۔ ایک نے یکدم ایک موٹا اور کھدرا کپڑے کا تھیلا یا شاید بوری میرے چہرے پر ڈال دی، جو میرے کندھوں سے بھی کچھ نیچے تک چلی گئی۔ باقیوں نے ناقابل یقین پھرتی سے مجھے رسیوں میں جکڑ دیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر میں اندھیرے اور بے بسی کی دنیا میں منتقل ہو گیا۔ میرے بازو میرے پہلو سے چپک کر رہ گئے تھے، ٹانگیں ایک دوسرے سے جڑ گئی تھیں، کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک انہوں نے اس پھرتی سے رسی لپیٹی تھی جیسے کسی مشین نے لپیٹی ہو۔ وہ لوگ بلا شبہ اپنے کاموں میں ماہر تھے۔ مجھ جیسے وحشی کو قابو میں کرنا عام سے لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بے جان شتیر کی طرح مجھے اٹھا لیا اور نہ جانے کس طرف لے چلے۔ بہرحال سفر زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ کچھ دور چلنے اور کئی بار ادھر ادھر مڑنے کے بعد آخر کار انہوں نے مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ مجھے وہاں کئی آدمیوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بڑبڑاہٹ کے سے انداز میں کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ جو ہی میرے پاؤں زمین پر ٹکے، ایک بلند قہقہ بھی سنائی دیا۔
میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کہہ کر بلا شبہ کیسر ملک نے لگایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اسی کی حویلی میں پہنچایا گیا تھا۔ بھائی واہ! میں نے کیسر ملک کی آواز سنی۔ لگتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے بہت ہی محفوظ ہو رہا تھا۔ نہایت ہی مسرور لہجے میں وہ نہ جانے کس سے مخاطب ہوا۔ تم لوگوں کی کارکردگی کا واقعی جواب نہیں۔ وہ نعرہ تو تمہارا ہونا چاہیے، با کمال لوگ، لاجواب سروس۔ جن لوگوں کے پاس نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی سروس، انہوں نے اس کے جواب میں ایک کھردری اور صفقانہ سی آواز سنائی دی۔ بھائی صاحب، ہم جس مال کا وعدہ کرتا ہے اس کی ڈلیوری ضرور دیتا ہے۔ بہترین دام، بہترین کام۔ اس کا دیدار تو کراؤ۔ میں اس حالت میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیسر ملک کی آواز سنائی دی۔ کسی نے میرے منہ پر چڑھے ہوئے تھیلے سے زور آزمائی شروع کر دی، مگر اس کا کچھ حصہ رسیوں میں ہی لپٹ گیا تھا، اس لیے وہ اتر نہ سکا۔ اسے کھول دو، یہ ہمارے ٹھکانے پر آ گیا ہے، اب کہیں نہیں جا سکتا۔ بس اس کے پاؤں بندھے رہنے دینا۔ دلتیاں مارنے والے گدھے کی ٹانگیں باندھ کر ہی رکھی جاتی ہیں۔ کیسر ملک صورتحال سے زیادہ محفوظ ہونے، طنز کے زیادہ سے زیادہ تیر برسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھا، کون اس کی زبان روک سکتا تھا؟ میرے جسم سے تقریباً ساری رسی کھول دی گئی، تب میرے دوران خون بحال ہوا، ورنہ یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ہاتھ آزاد ہو جانے کے بعد بھی میں ساکت کھڑا رہا۔ میں نے اپنے چہرے پر چڑھا ہوا وہ گندا سا تھیلا اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے ٹخنوں پر رسی کا حلقہ رہنے دیا گیا تھا اور وہاں مضبوط گھریں لگا دی گئی تھیں۔ باقی رسی بھی پاس ہی لچھے کی شکل میں پڑی تھی۔ پھر یکدم کسی نے وہ بوری نما تھیلا میرے سر سے کھینچ دیا۔ کیسر ملک مجھ سے کافی فاصلے پر لیکن عین میری سیدھ میں بیٹھا تھا۔ تاریخ کے بہت پرانے دور کے بارے میں ہم صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں کہ فلاں زمانے کے بادشاہوں کے طور طریقے کیا تھے اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا تھا۔ فلموں کے ہدایت کار بھی چشم تصویر ہی کی مدد سے یا کبھی کمار پرانی طریحوں کے تعاون سے فلموں میں پرانے زمانے کے بادشاہوں کی نشت دکھاتے ہیں۔ میری چشم تصور بھی مجھے بتا رہی تھی کہ سکندر اعظم شاید اسی انداز میں اپنے تخت پر پرجمال ہوتا ہوگا جس طرح اس وقت کیسر ملک میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت ایک اونچی اور خاصی بڑی کرسی پر پرجمال تھا جس کے پائے موٹے موٹے اور رنگین تھے۔ کیسر اس پر کچھ زیادہ ہی پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ جسم جتنا پھیلا ہوا تھا، آنکھیں اتنی ہی سکڑی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میرے چہرے سے کسی بھی تاثر کا اظہار نہ ہونے پائے۔ بے پرواہی کے اظہار کے لیے میں اپنے کپڑے جاڑنے لگا، حالانکہ اب وہ جاڑنے کے نہیں بلکہ پھاڑنے کے قابل رہ گئے تھے۔ زیادہ توجہ سے ادھر ادھر دیکھے بغیر بھی میں ارد گرد کا جائزہ لے چکا تھا۔ میں ایک طویل برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہ غالباً ملک کی پرانی طرز کی حویلی کا ہی عقبی حصہ تھا۔ سامنے لان کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، اس سے آگے روشنی نہیں جا رہی تھی، لیکن ادھر غالباً عقبی دیوار تھی۔ آس پاس بہت سے آدمی موجود تھے اور تقریباً سبھی مسلح تھے۔ ان میں سے 10-12 تو وہی مختلف خلیوں کے لوگ تھے جنہیں میں اپنے فرار کی جدوجہد کے دوران دیکھ چکا تھا۔ یہ لوگ حویلی کے ماحول سے متعلق نہیں لگتے تھے، کہیں اور ہی کی مخلوق لگتے تھے۔ ان کے خلیے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، لیکن پھر بھی ان میں کوئی نادیدہ سی قدر مشترکہ تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ وہ تمام اسلحہ ان کے پاس اب بھی موجود تھا جس کی جھلک میں پہلے بھی اس ویرانے میں دیکھ چکا تھا جہاں انہوں نے مجھے جال کے ذریعے قابو کر لیا تھا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں اپنی اپنی گنیں وغیرہ سنبھالے کھڑے تھے، جیسے ایک فرد کا نہیں ایک شہر کا محاصرہ کیے کھڑے ہوں۔ ان سب کے چہرے اب بھی ہر تاثر سے عاری تھے، لیکن تقریباً پوری رات کی بھاگ دوڑ کے بعد ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ حالانکہ حالات یہی بتاتے تھے کہ ان کی راتیں اسی انداز میں گزرتی ہوں گی۔ انہیں تو اسی کا عادی ہونا چاہیے۔ چمڑے کی جیکٹ اور شکاریوں والی خاکی پینٹ میں ملبوس وہ دراز قد نوجوان جو اس کنبے کا سردار معلوم ہوتا تھا، ایک طرف کھڑا پہلے ہی کی طرح فلمی انداز میں اپنے مشین پسٹل کو انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اوہو، کپڑے جاڑے جا رہے ہیں، کیسر ملک طنزیہ لہجے میں بولا، گویا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ تمہیں
اس صورتحال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بے نیازی تو ابھی دری رہ جائے گی۔ ذرا نظر تو اٹھاؤ، یہ شرمیلی آنکھیں کیوں جھکائی ہوئی ہیں؟ ادھر ہماری طرف تو دیکھو، ہم اب ایسے بھی گئے گزرے نہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر سر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہیں اگر کوئی گیا گزرا کہے تو میں اس سے لڑ پڑوں گا، لاکھوں میں نہیں تو کم سے کم ہزاروں میں ایک تو ضرور ہو۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہاری فرمائش کیا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو خوفزدہ ظاہر کروں؟ اچھا یہ لو، خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے گھٹنوں کو ذرا سا خم دے کر ٹانگیں یوں ہلائیں جیسے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ بس اب تو خوش ہونا، تھر تھر کانپ لیا میں نے معصومیت سے کہا۔ قیصر ملک کے چہرے سے طنزیہ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور ہونٹ شفقانہ انداز میں کھنچ کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مشین پسٹل والا نوجوان اس سے مخاطب ہوا۔ ملک صاحب، ویسے یہ بندہ ہے جیدار، زبان بھی خوب چلتی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی۔ ہم نے آج تک 50 مشکل کام کیے ہیں، لیکن اس اکیلے بدبخت کو قابو میں کرتے ہوئے ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ بڑی محنت کرنی پڑی، 2 آدمی بھی کام آ گئے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ ہم سے کوئی آدم خور شیر پکڑ کر لانے کا کانٹریکٹ کر لیتے۔ اچھا تو یہ کانٹریکٹ تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ملک کافی ترقی کرتا جا رہا تھا، اب قتل و اغوا وغیرہ جیسے معاملات کے لیے کانٹریکٹ کی باقاعدہ مضبوط تنظیمیں بننے لگی تھیں۔ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا تم لوگوں کی عادت ہوتی ہے تاکہ معاوضے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جا سکے۔ قیصر ملک قدرے بدمزگی سے بولا۔ کسی وجہ سے میں یہ کام اپنے آدمیوں سے کروانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ یہ ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ مشین پسٹل والا نوجوان طنزیہ سے انداز میں مسکرا دیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ البتہ اس کے پاس کھڑا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص، جو خلیے سے فلمی قسم کا ڈاکو معلوم ہوتا تھا، اپنی داڑھی میں انگلی پھیرتے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہوا۔ باس، رقم وصول کرو اور بوریا بستر گول کرو۔ کام ختم ہونے کے بعد زیادہ دیر رکنا اپنے اصول کے خلاف ہے۔ مشین پسٹل والا نوجوان گویا اپنے ساتھی کی تائید کرتے ہوئے قیصر ملک سے مخاطب ہوا۔ سنا تم نے بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ باقی رقم ہمارے والے کر دو، ہم جائیں۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ رقم تیار ہے، قیصر ملک نے قدرے ناگواری سے ہی جواب دیا۔ اس نے ان لوگوں سے کام ضرور لیا تھا، لیکن شاید کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر وہ ان سے زیادہ خوش نہیں تھا، یا شاید اسے اب معاہدے کی باقی رقم دینا ناگوار گزر رہا تھا۔ وہاں موجود آدمیوں میں سے چند آدمی قیصر ملک کے معلوم ہوتے تھے۔ قیصر ملک نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ خان کو رقم لا دو۔ جس شخص کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ وہاں موجود لوگوں میں سب سے بڑی عمر کا تھا۔ اس کی موٹی موٹی اور اوپر کو اٹھی ہوئی باروب مونچھوں میں بہت کم بال سیاہ تھے۔ ناک پر موٹے فریم کی اینک ٹکی ہوئی تھی، سر پر کلف لگی ہوئی اونچی کلے والی پگڑی تھی۔ وہ بجائے خود کوئی چھوٹا موٹا ذمہ دار نظر آتا تھا، غالباً وہ کوئی مینیجر ٹائپ چیز تھی۔ اس کے ماتھے پر موٹی موٹی شکنیں تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ساری صورتحال سے ذرا بھی خوش نہیں تھا۔ تاہم قیصر ملک کا حکم پا کر اس نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور اس پرہجوم سی جگہ میں لوگوں سے بچتا ہوا دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا کافی پیچھے چلا گیا، جہاں دیوار میں ایک بھاری بھرکم دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ناپ گھما کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کے عقب میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے ماحول پر گہرا سکوت طاری ہو گیا، جیسے کوئی فلم چلتے چلتے رک گئی ہو اور پردے پر ایک ہی منظر ساکت ہو گیا ہو۔ قیصر ملک پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، معلوم نہیں یہ خمار کے ڈورے تھے یا بے خوابی کے۔ اس کے ہونٹوں پر نہایت خفیر لیکن فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دیکھ میری طرف رکھا تھا، لیکن اس کا ذہن شاید کہیں دور پہنچا ہوا تھا۔ آخرکار میں نے ہی سکوت توڑا، کیونکہ مجھے یہ سکوت بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ تم نے یہ اتنا زیادہ تردد کس کے لیے کیا برادران عزیز؟ میں نے نہایت میٹھے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے سوچا تمہارے اعزاز میں کوئی تقریب ہونی چاہیے، اتنے بڑے آدمی ہو تم، شہر میں اتنے چرچے ہیں تمہارے، جس محکمے میں فون کرو وہاں ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بڑے ذمہ دار ہی ملک کے طاقتور اور با اثر ترین لوگ ہیں، لیکن اب ضرورت محسوس ہوئی ہے
کہ ہم تم جیسے پہنچے ہوئے بزرگوں کی امداد بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے، بس صرف اسی لیے زحمت دی ہے حضور کو۔ کم بخت کا لہجہ خط سے زیادہ زہریلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی کنپٹیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، لیکن فوراً ہی میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ان حالات میں ایک تو ویسے ہی کھوپڑی کو ٹھنڈا رکھنا ضروری تھا۔ ہر جنگ صرف اسلحے اور نفری کی جنگ نہیں، اعصاب کی جنگ بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ لوگ کمزور پوزیشن میں ہونے کے باوجود فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر بھی اپنے آپ کو تسلی دے لی کہ وہ دراصل اسی لیے اتنا پھنکار رہا تھا کہ وہ اس کی دم پر میرا پاؤں تھا۔ زندگی تو جب تک کہ خدا نے لکھ دی ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن سردست تو مجھے اس بات سے محفوظ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اسی دوران پگڑی والا شخص ایک خاصا موٹا سا بریف کیس اٹھائے لوٹ آیا۔ بریف کیس میں یقیناً کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ اس نے بریف کیس مشین پسٹل والے نوجوان کو تھما دی۔ نوجوان نے ایک خاصے بریف کیس تھامتے ہوئے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی جو دولت سے پیار کرنے والوں کی آنکھوں میں دولت دیکھ کر آتی ہے۔ تاہم وہ تھا صحیح پیشہ ور۔ اس کی نظر مجھ پر سے نہیں ہٹی اور مشین پسٹل بھی گو کہ بار بار اس کی انگلی پر گھومتا رہا، لیکن اندازہ ایسا ہی تھا کہ کسی بھی لمحے وہ اس کی گردش روک کر مجھ پر فائر کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ قدرے فلمی صحیح اور کچھ شہی ہور بھی نظر آتا تھا، لیکن گن کے استعمال میں وہ بلا شبہ ماہر نظر آتا تھا۔ اس معاملے میں اس کی طرف سے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا۔ رقم گننا چاہو تو ادھر آرام سے بیٹھ کر گن لو۔ قیصر ملک نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی انتہائی احمق انسان ہی ہمیں وعدے سے کم رقم دینے کی حکامت کر سکتا ہے، اور تمہیں ہم احمق انسانوں میں ہرگز شمار نہیں کرتے۔ خان مسکرایا، پھر اس نے تنقیدی سی نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور سنجیدگی سے بولا، اب ہم جائیں، ہماری ضرورت تو نہیں۔ نہیں، تم اب جا سکتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ ضرورت تو تمہاری پہلے بھی اتنی شدید نہیں تھی، لیکن کچھ ریحتیں تھیں۔ قیصر ملک نے ایک بار پھر جتایا۔ وہ یقیناً بڑی شدت سے چاہتا تھا کہ ایسے معاملات میں اسے ضرورت مند نہیں بلکہ خود کفیل سمجھا جائے۔ خیر، خان ایک بار پھر طنزیہ سے انداز میں مسکرایا، آئندہ بھی کبھی مصلحت تنگ کرے تو ہم کو یاد رکھنا۔ ہمارے وسائل تو تم نے دیکھ ہی لیے، شہر ہو یا گاؤں، جنگل ہو یا پہاڑ، ہماری رسائی سب جگہ اور بڑی ٹھیک ٹھاک ہے۔ قیصر ملک کچھ نہ بولا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سن لیا شہری پرندے، شہر میں تمہاری بڑی اونچی اڑانیں ہیں، لیکن تمہارے علاقے ہی میں تمہارے پر کترنے کے لیے کیسے کیسے دعویدار پڑے ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ میں نے نہایت مسکینی سے تسلیم کیا، ہر جگہ شیر کا سوا شیر تو موجود ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے میں نے کافی سبق حاصل کیا ہے، لیکن یہ سبق صرف اسی صورت میں تمہارے کام آئے گا کہ تم اپنے لیے زندگی کا رستہ منتخب کرو، قیصر ملک نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تقریباً 10-12 آدمی اسی دروازے کی طرف چل دیے جدھر کچھ دیر پہلے قیصر ملک کا مینیجر گیا تھا۔ مینیجر ہی ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ ایک ایک کر کے دروازے کے عقب میں غائب ہو گئے۔ خال نما طویل عرضہ برآمدہ جیسے خالی خالی سا ہو گیا، لیکن 6 آدمی اب بھی میرے ارد گرد موجود تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس رائفل تھی، کسی کے پاس اسٹیج گن تھی۔ یہ یقیناً قیصر ملک کے آدمی تھے۔ یہ دیکھ کر معلومات میں بڑا اضافہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بھی اب معاوضے پر قتل و غارت اور اغوا کرنے والی تنظیمیں بننے لگی ہیں، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔